یہ دعویٰ کرے کہ میں سب سے اولا اعلیٰ اور افضل ہوں اور خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے، لہٰذا اپنے باپ کو بلا لو اور عبد الرحمن کو بلا لو، میں ان سے لکھواتا ہوں۔ آگے توجہ رکھنا، آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، جبکہ اللہ جل شانہ اور تمام مومنین ابو بکر صدیق کی خلافت کو پسند کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث سے، جبکہ اللہ جل شانہ اور مومنین ابو بکر صدیق کی خلافت کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی کہنے والا بعد میں یہ نہ کہے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں ہی فائنل کرتا جاؤں کہ ابو بکر صدیق، اللہ جل شانہ اور مومنین ابو بکر صدیق کی خلافت کو پسند کرواتے ہیں۔ یہ ہے نص حدیث، حدیث کی نص ہے۔ اب بخاری شریف توجہ رکھنا، رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی سے، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ توجہ رکھنا، عن ابن الحنفیہ، ابن حنفیہ سے روایت، یہ کون ہے؟ ابن علی من غیر فاطمہ، یہ حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے صاحبزادے مگر فاطمہ الزہرا سے نہیں ہیں، کسی اور سے ہیں، فاطمہ الزہرا سے نہیں ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ وہ روایت کر رہے ہیں، قال فرماتے ہیں قلت لابی، آپ فرماتے ہیں ابو بکر، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ اپنے باپ سے عرض کرتے ہیں، قلت لابی، میں نے عرض کی، اے میرے ابا جان، ای الناس خیر، ذرا توجہ رکھنا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے باپ، اے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ اب حضرت علی کیا فرما رہے ہیں حدیث میں؟ وقال علی ابو بکر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق انبیاء اور تاجدار انبیاء کے بعد مخلوق میں افضل البشر ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں قال علی ابو بکر، حضرت علی فرمائے ابو بکر سب سے افضل ہیں، ثم عمر و ثم عثمان، پھر عمر پھر عثمان، آگے تو عمر پھر عثمان، فقلت ثم من، اب حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کون افضل ہے؟ قال عمر، حضرت علی فرماتے ہیں پھر عمر افضل ہیں، وخشیت ان یقول عثمان، ذرا توجہ رکھنا، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس خوف سے کہ پھر حضرت عثمان کا بیان کر دیں، میں نے سیدھا اپنے باپ سے پوچھ لیا ثم انت، پھر اس کے بعد آپ سب سے افضل ہے۔ حضرت علی کی تواضع و عاجزی دیکھیں، فقال، تو حضرت علی نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ وقال علی بن السلطان القاری رحمہ الباری فی جزء ھذا الحدیث، مولا علی قاری اس حدیث کی اس حصے کی شرح میں فرماتے ہیں وَهَذَا عَلَى التَّوَاضُعِ مِنْهُ، یہ حضرت علی کا فرمایا نا ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، یہ آپ کی انتہائی عاجزی اور انکساری ہے، ورنہ یہ طے ہے کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی حدیثوں میں، خود دور صحابہ میں، یہ ہم قرآن و حدیث سے ہی آپ کو بیان کریں، کوئی کہانی اور اشعار نہیں پڑھ رہے، توجہ رکھنا، ہمیں قرآن و حدیث ہی بیان کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مذہب اہل سنت حق ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو صحیح طور پہ پیش کرنا چاہیے۔ توجہ رکھیں، اب صحابہ خود سرکار کے ہینے حجات، ظاہری حجات طیبہ میں، اور صحابہ خود ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، توجہ رکھیں۔ رواہ البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے راوی ہیں، قال فرماتے ہیں
توجہ رکھنا، قلنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہوتے تھے، ولا نعدل بے ابی بکر احدا، ہم ابو بکر صدیق پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے، ثم عمر ثم عثمان، پھر حضرت عمر کو فضیلت دیتے تھے، پھر عثمان کو دیتے تھے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے، ایک دوسرے پر ان کو فضیلت مثلی نہ دیتے تھے۔ وقال ربی سلطان القاری، فرمایا نا ایک دوسرے پہ فضیلت نہ دیتے، اس کے کیا معنی ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں اے المفاضلۃ مثلی فضیلت، یعنی ایک جیسے، سب ایک جیسے ہیں، اس طرح کی فضیلت تو نہیں دیتے تھے، بلکہ درجہ بدرجہ فضیلت دیتے تھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ اب آگے حدیث مبارکہ، توجہ رکھنا۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کنسیپٹ تھا، کیا نظریہ تھا؟ وفی روایت ابو داؤد، اور امام سلیمان بن اشعث سجستانی، امام ابو داؤد کی جو حدیث کی روایت ہے اس کے الفاظ ہیں کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، اس کو بند کر وفی روایت ابو داؤد، توجہ رکھنا، امام ابو داؤد جو ائمہ ستہ کے محدثین میں سے ہیں، اس کی روایت کے الفاظ، انہوں نے جو حدیث میں روایت کی حدیث صحیح میں، اس کے الفاظ یہ ہیں کنا نقول، مضارع پر جب کانا داخل ہو جائے کیا کرتا ہے؟ علم گرامر میں مضارع پہ جب کانا داخل ہو جائے تو اس کو استمرار کر دیتا ہے، کنٹینیو کر دیتا ہے۔ کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یہی عقیدہ رکھا کرتے تھے، یہی کہا کرتے تھے، ہمارا یہی کہنا ہوتا تھا۔ ورسول اللہ حی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہوتے، ہم صحابہ یہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم کیا کہتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مخلوق میں افضل البشر ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں اب حدیث نے کیسے صاف کھول کھول کے بیان کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جو کہا جاتا ہے، یہ تحقیق قرآن کی نصوص قطعیہ اور حدیث کی نصوص، یعنی حدیثوں سے اس کا کلام جو چلایا گیا ہے یہ اس سے ثابت ہے، اس لیے اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی بات۔